السلام علیکم ناظرین، میری طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ناظرین، جو کہ ہم عید کے دن ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم غیر سیاسی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو تھوڑا سا نارمل رکھیں گے۔ میرے ساتھ دو بڑے خاص مہمان موجود ہیں، جناب سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب اور ثاقب بشیر صاحب۔ آپ دونوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آپ تو کو بھی آپ کو بھی خیر مبارک ہو، مبارک۔ ہمارے دیکھنے والوں یہ کو بھی مبارک ہو۔ ہمارے بھی ناظرین ہیں جو ہم بھی اپنے چینل پہ چلائیں گے، صرف آپ نے نہیں چلانا میں ہے ہاٹ سیٹ پر ہوں سر۔ چلیں آج ذرا ہلکے پھلکے انداز میں، کیونکہ ہم نے طے کیا ہوا ہے ناظرین کہ آج ہم غیر سیاسی پروگرام کریں گے، سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، ایون دو ہمیں معلوم ہے کہ اس پروگرام میں مطیع اللہ جان صاحب بھی موجود ہیں۔ تو بھائی میں تو حلف اٹھاتا ہوں کہ میں سیاسی گفتگو نہیں کروں گا۔ چلیں ناظرین، دیکھتے ہیں اس پورے پروگرام کے اندر اپنے سیلف پر یہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ تو پہلے تو مطیع اللہ جان صاحب آپ بتائیں کہ آج ہم پہلے تو آپ بتا دیں عید کیسے مناتے ہیں آپ؟ اپنی ظاہری بات ہے فیملی کے ساتھ مناتے ہیں۔ بڑی عید پہ آبویسلی قربانی کا بھی ہوتا ہے، قربانی بھی آپ کرتے ہیں، تو کیا آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے عید کے دن؟ عید کے دن اب روٹین بڑی آسان ہو گئی ہے، جب سے نوکری گئی ہے تو اب تو ہم گھر کے ہی بکرے، پلے ہوئے بکرے بن گئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے صبح سویرے نماز کے لیے جا کے پھر واپسی پہ اب کی بار ہم نے بکرا خریدا ہے اور اس کی قربانی ہوگی، اور قربانی کے بعد اپنے کچھ رشتہ دار دوست ان سے گھر میں ملاقات، اور ان کے گھروں کی طرف بھی ہم جائیں گے، اپنے بھائی کی طرف بھی جائیں گے۔ تو گاؤں میں بھی ہم نے جانا ہوتا ہے عید والے دن یا عید کے اگلے روز بھی۔ تو عید کا دن بہت کچھ یاد بھی آتا ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منانا ایک قسم کا یہ احساس ہوتا ہے کہ پورے سال کی تمام مشکلات کے باوجود اور جتنی بھی خوشیاں اور یا پھر تکالیف ہم نے دیکھی ہیں، تو اس کے بعد یہ عید کا دن ایک قسم کا وہ تمام عرصہ جو ہے آپ کی نظروں کے سامنے بھی گھوم جاتا ہے۔ آپ کو کچھ وقت ملتا ہے، آپ دوستوں کو موبائل پہ فون کرتے ہیں، عید مبارک دیتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو ایم جے ٹی وی کے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام دوں، ایک ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر بھی ایک پیغام دوں۔ مگر گھر میں ایک صحافی کا عید گزارنا یہ واقعی بڑا ہی عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ عام طور پہ صحافی جو ہیں وہ گھروں میں بہت کم ان کا وقت گزرتا ہے۔ آپ کا تو آج کل زیادہ گزر رہا ہے۔ آج کل تو ظاہری بات آج ہے کل کھلا وقت ہے، اب تو وقت ہی وقت ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم صحافی لوگ شاید اپنے گھر والوں سے زیادہ جو ہے اپنے ملک جو ہے یا اپنا پاکستان جو ایک گھر ہے ان لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، اور اپنی شاید اتنی خبر نہیں ہوتی جتنی ہم پوری دنیا کی خبر لے کے پھرتے ہیں یا خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عید کا دن ایک واحد ایسا دن ہے کہ جب ایک قسم کا آپ یہ کہہ لیں کہ گھر میں بیٹھ کے صحافی کو بھی ایک انٹروسپیکشن کا موقع ملتا ہے اور بہت کچھ سوچنے کا اور مشاہدہ کرنے کا گھر میں بیٹھ کے موقع ملتا ہے۔ تو ثاقب بشیر صاحب، متی بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ دوستوں کے پاس بھی جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن جو میرا تجربہ ہے بڑی عید پہ خاص طور پر، کیونکہ قربانی کا دن ہوتا ہے، قربانی کرنی ہوتی ہے اور قربانی میں کافی وقت بھی صرف ہوتا ہے، تو پہلا دن تو میرا خیال ہے قربانی میں ہی نہیں گزر جاتا۔ آپ کا کیا روٹین ہوتی ہے؟ پہلا دن بالکل قربانی میں گزر جاتا ہے، اور جو عزیز و اقارب سے ملاقاتیں ہیں وہ دوسرے دن ہی ہوتی ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ زندگی لائف آگے بڑھ رہی ہے، جو بچپن تھا اس میں عید مختلف انداز میں منائی جاتی تھی، وہ بچوں کی طرح۔ تو جب جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ کے بچے ہو گئے، تو عید کا جو انداز ہے وہ بھی جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ ایک چیز ویسے ڈیجیٹل دور میں بطور صحافی جو ہے بہت سارے ہمارے دوست جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ایک عادت ہوتی ہے، کیونکہ ایکس ہے یا بہت ساری ڈیجیٹل میڈیا ہے۔ تو میری بہرحال نظر ہوتی ہے کہ کوئی خبر شبر جو ہے کوئی بڑی جو ہے اگر ہو تو اس پہ عید والے دن بھی ایسا نہیں ہے کہ موبائل شیل بند ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک ہمارے دیکھنے والے جو ہے وہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پہلے تو زمانہ ہوتا تھا عید مبارک کا، آپ جو ہے وہ عید کارڈ گئے مارکیٹ میں، پسند کیا عید کارڈ، وہ بھی مختلف لوگوں کے لیے مختلف عید کارڈز، پھر اس کو گھر لائے، لکھا، پھر پوسٹ آفس گئے،
بھیجا, Personal پہنچا. involvement ہوتی ہے. جی انوالومنٹ ہوتی, پتہ چلتا تھا کسی کو عید مبارک دی ہے. اب تو وہ زمانہ بدل گیا ہے, تو فارورڈ میسج بھیجے جاتے ہیں. تو ایک تو ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کو یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے کسی کو عید مبارک دینی ہے تو یقینی طور پر ضرور دینی چاہیے, اس کو یاد رکھنا چاہیے خوشیوں میں, لیکن اس کو بائی نیم کوئی میسج بھیجیں, اچھا سا میسج بھیجیں, اور آپ کے اپنے الفاظ ہوں تو زیادہ بہتر ہے, کال کر لیں زیادہ بہتر ہے. تو یہ فارورڈ میسج اور بنے بنائے ایک بناوٹی قسم کا یہ ختم کر ہم دیں. لوگ اوپن بھی نہیں کرتے, یہ کھولتا بھی نہیں ہے کوئی نہیں میسج اس قسم کے. تو یہ میرا خیال میں عید کے دن یہ پیغام دینا ضروری ہے. چاہے جائے کہ آپ جو ہے وہ نہیں عید مبارک کسی کو کہنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس کو کہنا چاہتے ہیں اس کو پتہ چلے کہ آپ واقعی اس کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں. چلیں یہ ایک بڑا اچھا آپ نے پیغام دیا ہے. ویسے یہ جو ثاقب نے کہا نا کہ عید والے دن سارا دن قربانی میں ہی لگ جاتا ہے, شاید اگر کسی نے کسائی بلوایا ہوا ہے قربانی کے لیے تو پھر شاید اس کو ٹائم مل جاتا ہے پھر بھی دوسرے کاموں کا. اب ثاقب کا مجھے نہیں پتہ, یہ شاید خود ہی بکرا گرا گئے, کھال شال بھی اصل میں ہمارے یہاں جو دیہاتی کلچر ہے, کیونکہ عید ہمیشہ سے عید جو ہے وہ دیہاتوں مطلب ہمارے ہم ادھر ہی مناتے ہیں شہر سے دور جا کر. تو متی صاحب آپ کا کون سا گاؤں ہے, متی صاحب کیونکہ شہری آدمی ہیں, آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ متی صاحب شہری ہیں, ان کو تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں زیادہ چھری پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں, ثاقب بتائیں گے وہ کیا کہتے ہیں. میں ٹائم بتا بڑا اچھا کاٹتے ہیں. ہمیشہ سے ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہوتا ہے, پہلے تو عید نماز ہو گئی, پھر جو قریبی ہیں رشتہ دار ان کے گھر آپ جا رہے ہیں, اس دوران کسائی کی تلاش شروع ہو جاتی ہے, کسائی کو ٹریس کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایک دن پہلے ہی ہوتی ہے, ایک دن پہلے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. عید والے دن بھی اس کی ٹریس شروع کر دیتے ہیں, کہاں پہ ہے اس کو پکڑنا, پھر لانا 2-3 بج جاتے ہیں. پھر اگر آپ قربانی کر رہے ہیں, قربانی ساتھ بیٹھنا, ٹھیک ہے, مطلب ہمارا دیہاتی کلچر یہی ہے. پھر اس کو قربانی جب ہو جاتی ہے تو قربانی کا گوشت بانٹنا, تو شام ہو جاتی ہے پورا دن. نہیں عدیل, دیہاتی کلچر میں تو چھری بھی خود پھیرنے پڑتی ہے. پھیری جاتی ہے, پھیری جاتی ہے, بالکل پھیرتے ہیں, جو ہے وہ چھری بھی پھیرتے ہیں. لیکن کیونکہ متی صاحب شہری ہیں تو نہیں تو بتا نہیں رہے نا ثاقب کا چھری کیسے پھیرتے ہیں, یہ بتائیں. آپ مجبور نہ کریں کہ وہ بتائیں کہ وہ کہاں سے. اچھا اب میں بھی بالکل میں چکوال عید کرتا ہوں, تو وہاں پر ہم لوگ تو ہمارے تو والد صاحب نے ہمیں سختی سے تاکید کی ہوئی ہے کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں وہ ذبح کر دیتے ہیں, گوشت ہم نے کاٹنا ہے سر. اچھا, ہم لوگ وہاں پہ چھریاں یعنی گردن پہ چھری نہیں پھیرتے آپ؟ گردن پہ ہماری اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی. تو وہ بہرحال کچھ ہیلپ ہم لیتے ہیں, اس کے بعد پھر گوشت ہم خود ہی کاٹتے ہیں, اور اس میں زیادہ ہمیں بیسیکلی انوالومنٹ ہوتی ہے تو مزہ بھی آتا ہے. عید کا صحیح جو فن ہے, جہاں تک تعلق ہے کسائی کا, تو وہ آپ کی بات درست ہے. اب ایک بکرے کے لیے اگر کسی نے کسائی بلایا تو اس نے تو 1 گھنٹے کے اندر آپ کو فری کر دینا ہے, اگر وہ کسائی آپ کو صبح مل جائے, اگر وہ اناڑی بھی نہ ہو. اچھا آگے چلتے ہیں. غیر سیاسی تو ہم نہیں کریں گے گفتگو, ناظرین کو بھی ہم بار بار یہ اشور کر رہے ہیں. نہیں غیر سیاسی نہیں, سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. ہاں سوری آپ غلط حلف پڑھ رہے ہیں. اچھا اب آپ ذرا اپنے سفر کے بارے میں بتائیں نا ہمیں. آپ آج ایک بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, ایک طویل عرصہ تقریباً 40 سال تو ہو گئے ہیں متی بھائی آپ کو صحافت میں. 35 سال تو ہو گئے. 35 سال بابا صحافت ہے. دیکھیں ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے, ویسے آپ بھی کوئی بیبی ہے, صحافت نہیں ہے. سر آپ کے قریب تو ہم, آپ کے نزدیک تو ہم بیبی ہیں. تو ہماری 2013 14 15 کے اس ایرا میں ہم دونوں نے تو شروع کی. آپ تو بہت پہلے سے 90 سے کر رہے ہیں نا, تو پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی. پہلے تو ہم آپ سے صحافت میں کیوں آئے, صحافت میں کیوں آئے, اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے, آپ کے گولز کیا تھے, اور پھر وہ گولز کیوں کر آپ اچیو نہیں کر پائے, ذرا اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں. بہت سے سوالات ہوتے ہیں آپ سے. میں پہلے بھی یہ ذکر کیا اس کا کہ کیونکہ میرے والد صاحب بھی آرمی میں تھے, کرنل تھے, میرے بڑے بھائی میجر ریٹائرڈ ہوئے ہیں, تو میں بھی فوج میں جانا چاہ رہا تھا اور بڑے شوق سے فوج میں بھی گئے. اور فوج میں جا کر مجھے احساس ہوا کہ شاید ہر چیز اس طرح نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کی کوئی بات کر سکتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے, سیدھی سی بات تھی. اور وہاں پہ پھر وارننگز ملتی رہی, کمانڈنٹ وارننگ ایشوز کے اوپر, ڈسپلنری ایشوز کہہ لیں, بہت سے ایشوز تھے. اور اس میں ایک آخری جو میرا انٹرویو ہوا, جنرل غلام محمد صاحب تھے ہمارے کمانڈنٹ. جی ہاں, تو وہاں سے ہم نے پھر GM ملک صاحب, GM ملک صاحب, تو ان کو اللہ حافظ کہا اور واپس آ گئے. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ تو لاسٹ ریزن کیا ہوئی تھی اس وقت, وہ کیا وجہ کیا ہوئی تھی کہ آپ کو پھر انہوں نے فائنلی کہا کہ ہن تسی گاری جاؤ؟ لاسٹ ڈپٹی کمانڈنٹ کی وارننگ تھی, اور
مجھے یاد پڑتا ہے جنرل جی ایم صاحب کے ساتھ انٹرویو تھا جس میں انہوں نے فائل رکھی ہوئی تھی میری اور انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ. اور بس مجھے افسوس بڑا ہوا کیونکہ بڑی ہماری ایکسپیکٹیشنس تھی اور امیدیں بھی تھی, لیکن بہرحال ایک کیڈٹ تھا اور میں مارچ آؤٹ کر کے باہر آ گیا. تو اس کے بعد پھر کالج اور بی اے اسلام آباد میں بی اے کیا, پولیٹیکل سائنس کی. والد صاحب پالیٹکس میں تھے تو کالج میں میں نے بی اے کیا, پھر ماسٹرز کیا قائد اعظم یونیورسٹی سے, ایم ایس سی کی ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں, اور 1 سال انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں گزارا. اور 1 سال گزارنے کے بعد میں نے ریڈیو پاکستان میں اپنی خبریں جو تھی وہ ایز اے کالج اسٹوڈنٹ شروع کی تھی. ایٹ دا ایج آف اٹ واز بی اے میں, کیا مطلب کہ میرے خیال میں 18-19 ایئرز ایج ہوتی ہے. تو وہ میں نے خبریں پڑھنا شروع کی ریڈیو کی, تو 95 میں آ کے میں نے فرنٹیئر پوسٹ جوائن کیا. اور وہ جو ریڈیو کی خبریں تھیں نا وہ مجھے جرنلزم کی طرف لے کے آئی. اچھا, نیوز سینس آپ کی وہاں سے پڑھ کے انگریزی میں, اردو میں اور انگلش میں نیوز. بیسیکلی آپ کا آغاز انگلش جرنلزم سے ہوا, پھر انگلش فرنٹیئر پوسٹ فار انگلش. بالکل بالکل. تو ثاقب بشیر صاحب انہوں نے تو بتایا 95 سے انہوں نے آغاز کیا. آگے چل کر آپ نے ایک سوال پوچھنا ہے جو میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ کورٹ رپورٹنگ میں کیسے آئے. چلے یہ یہاں سے ان سے پوچھ لیتے ہیں نا. آپ سر بتائیں ذرا کیسے, کیونکہ ہم تینوں کورٹ رپورٹرز ہیں اور آپ ہم میں سینئر ہیں, تو ذرا بتائیں آپ نے کیسے لا پڑھا ہوا تھا نہیں, کیسے آپ آئے اس کورٹ رپورٹنگ کی سائڈ. میں نے سچی بات ہے کہ 93 میں میں نے لاء میں داخلہ لیا کیونکہ والد صاحب نے بھی لاء کیا ہوا تھا, LLB. آپ کے والد صاحب نے تو غالباً MSc وہ کیا ہوا تھا پولیٹیکل سائنس میں بھی. نہیں وہ بھی کیا تھا, لیکن LLB بھی کیا تھا انہوں نے MA پولیٹیکل سائنس, MA فلاسفی, دونوں میں گولڈ میڈلسٹ تھے والد صاحب. MA چائنیز لینگویج پیکنگ یونیورسٹی سے انہوں نے کیا رکھی تھی. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے LLB کیا, مجھے بھی شوق ہوا. میں نے FEL کیا لیکن FEL میں کلیئر نہیں کر سکا, تو وہ پھر میں نے چھوڑ دیا اس کو لاء کو. مگر یہ ہے کہ کورٹ کا اور لیگل ایشوز کا, کیونکہ والد صاحب کے ساتھ ڈسکشن کافی رہتی تھی, ان کو بھی بڑا شوق تھا, اس وجہ سے میں اس میں لاء کے اندر میرا انٹرسٹ رہا. اب اس میں ہوا یہ کہ 95 میں جب میں نے فرنٹیئر پوسٹ جوائن کیا تو ظفر اللہ صاحب ہمارے بیورو چیف تھے, جو میرے فرسٹ بیورو چیف. انہوں نے مجھے فارن آفس بھیجا. فارن آفس میں نے سوال جواب کچھ ایسے کیے, 2-3 ہفتے بعد انہوں نے فارن آفس والوں نے مجھے شکایت لگائی میری, وہی جو کاکول والوں نے کیا, جو کاکول والوں نے کیا, جو اچھا انہوں نے کہا یہ مطلب کہ سوال اس وقت یہی ہوتے تھے, ہم یہی سمجھتے تھے کہ کھل کے سوال جواب کر سکتے ہیں, تو لیکن اس وقت بھی ایشوز تھے. اس وقت آپ کو مجھے یاد ہے کہ بیورو چیف صاحب نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ بھائی تم کل سے فارن آفس نہیں جاؤ گے. ظفر اللہ صاحب انہوں نے کہا جی آپ سپریم کورٹ جائیں. اب سپریم کورٹ کا مسئلہ یہ تھا کہ صبح 9 بجے اٹھ کے سپریم کورٹ جانا پڑتا تھا, اور یہ بات ہے کوئی 96-97 کی. 96-97 کے اندر سجاد علی شاہ کا کرائسس بھی آیا. وہ جو حملہ ہوا وہ آپ کے ہوتے ہوئے ہوا. ہاں وہ بالکل آئی واز دیئر, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا 96-97 میں جب سجاد علی شاہ کے کرائسس سے پہلے صبح سویرے جب ہم سپریم کورٹ میں جاتے تھے تو وہاں اٹ از سو ایڈکٹیو کہ وہاں پہ کوئی بھی اچھا جرنلسٹ جب جاتا ہے نا تو وہ لاء کا اور لیگل ایشوز کے اوپر اس کا دماغ جب چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتا, پھر رکتا نہیں ہے. بالکل بات. تو آئی نیور لکڈ بیک. یہ میرے لیے جو تھا ایک اتنا ایڈکٹیو تھی یہ چیز کہ ہم آدھی رات کو NNI کے آفس میں بیٹھتے تھے. فرنٹیئر پوسٹ کے بعد NNI کے آفس میں بیٹھ کے جب ہم رپورٹنگ کرتے تھے تو صبح ہو جاتی تھی, 4-5 بج جاتے تھے. تو اس کے بعد پھر آئی نیور ٹرن بیک. پھر اس کے بعد چل بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو پھر سیاسی ہو جائیں گی. اچھا ثاقب صاحب ذرا آپ بتائیے گا, آپ بھی اب بڑے اچھے نامور کورٹ رپورٹر ہیں, تو آپ کیسے کورٹ رپورٹنگ کی طرف آئے؟ اچانک یہ حادثاتی طور پر تھا یا آپ واقعی ارادتاً آپ کا ارادہ تھا کہ میں نے یہی بیٹ کرنی؟ ایک تو بڑا مشکل سفر میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ ہماری فیملی میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہے, کسی کا کوئی رجحان بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں تھا,
لیکن یہ ہے کہ میں جرنلزم کیا, یونیورسٹی سے ڈگری کی, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح جب ہم جرنلزم کر رہے تھے تو اس وقت جتنے بھی جرنلسٹ تھے, ہمارے دوست تھے جو کلاس فیلو تھے, تو سب کے آئیڈیل وہی بڑے بڑے جرنلسٹ لائک متی اللہ جان صاحب. ڈیفینیٹلی ہم جو ہے وہ 2009 کی 8 کی میں بات کر رہا ہوں, تو جب ہم ڈگری کر رہے تھے, نہیں نام جو ہوتے ہیں ہم نے بڑے بڑے دفعہ دیکھا تھا پی ٹی وی پہ, حامد میر صاحب جو ہیں, باقی جتنے بھی نام ہیں, تو وہ آپ کو پتہ ہے ایک ہوتا ہے. تو ایک تو جو بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ میرے بارے میں جو میرے کلاس فیلوز کہتے تھے کہ ہم سب تو میڈیا میں چلے جائیں گے لیکن شاید آپ کو اسپیس نہ ملے. تو پھر ہوا یہ کہ وہ سارے اپنے اپنے کوئی اور کا دھندوں میں لگ گئے, میں میڈیا میں آ گیا. تو ایک تو یہ ہوا. پھر اسٹرگل شروع ہوئی کہ میڈیا میں اسپیس کیسے بنانی ہے, مین اسٹریم میڈیا میں. آپ کو پتہ ہے مین اسٹریم میڈیا میں کہاں اسپیس بنتی ہے, مطلب آپ ڈگری کر کے آئے ہیں تو آپ جتنے بڑی 30 مار خواہ ہو کیا ہوگا. تو شروع میں تو پی ٹی وی, ریڈیو پاکستان میں ایسے ہی ریسرچر اور یہ وہ کام جو کوئی اور نہیں تھا کام, تو یہی کام جب وہ کر رہے تھے. بہرحال پھر ایکسپریس نیوز میں مجھے تھوڑی سی اسپیس ملی, تو سیلری بھی کم تھی, لیکن ہمارے ایک سینئر دوست ہیں احمد نورانی صاحب, میں نام لے لوں گا. تو نورانی صاحب نے جو ہے وہ میں نے ان سے مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسی تیسی ہے نا, آپ کو ملتی ہے اسپیس تو آپ ان ہو جائیں. ان ہو گئے میں. اس کے بعد آپ نے کورٹ رپورٹنگ کا سوال کیا, تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ بھی. تو میں ریلوے بیٹ کر رہا تھا, مختلف بیٹس جو ہوتی ہیں, جس طرح جنرل بیٹس جو ہے وہ. مجھے ایک دن جو ہے وہ ارشاد انصاری صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کل سے نا کورٹ بیٹ کریں گے. وہ آپ کے چیف رپورٹر تھے. انہوں نے کہا, تو میں نے کہا سر کیسے ہوگا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس بیٹ کا, بالکل الف بے بھی نہیں پتہ, لا بھی نہیں پڑا ہوا, کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ایک اور بھی ذہن میں رکھنا ہے, یہاں کو ہو جاتا ہے وہ تو انہیں عدالت کا نوٹس ہو جاتا ہے, اور وہ آنرز کو بھی ہوتا ہے, ٹاپ سے شروع ہوتا ہے نیچے تک, تو آپ نے خیال رکھنا ہے. تو بہرحال میں نے کہا یار پتہ نہیں اب یہ کیسے ہوگا, عدالت کیسی ہے, کورٹ کیا پروسیڈنگ کیسے کور کرنی ہے, اس کی خبر کیسے بنانی ہے, پھر خبر ایکسکلوسیو کیسے نکالنی ہے, کچھ بھی نہیں پتا, مطلب ایک زیرو پہ بالکل جو تھا نا, بالکل. تو پھر وہی بات کہ وہ نورانی صاحب سے میں نے اس وقت مشورہ کیا, آج سے میں 16 سال پہلے کی 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ جائیں, اور وہاں پہ بہت کم ہمارے جرنلسٹ فیلڈ میں جاتے ہیں, تو آپ شروع کر دیں محنت, رستہ بنتے جائیں گے. تو میں گیا. بہرحال وہ اسٹرگل بڑی لمبی اسٹرگل ہے. صبح 8 بجے مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً 6-7 سال شروع کے جو کورٹ رپورٹنگ ہے, صبح 8 بجے کورٹس میں ہوتا تھا, وہ ہائی کورٹ ہو, وہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں, اسپیشل کورٹس ہوں, جتنے کیسز ہوں ان میں جا کے کور کرنا, دیکھنا, وکیل سے بات کرنا, سمجھنا, کوئی گوگل سے لے لینا اس سے مطلب کوئی ہیلپ, کوئی کسی وکیل سے پوچھ لینا. تو یہ سارا سفر جو ہے وہ چلتا رہا. پھر ایک بات ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ کورٹ کر لے جی وہ کسی اور بیٹ کے قابل نہیں رہتا. یہ بات ہے. ویسے ایک تو ٹائم کا بڑا ایشو ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ کورٹس کے اندر نا, یہ بات تو میں بھی ریلیٹ کروں گا, شروع میں جب آپ جائیں نا, جیسے میں آیا تھا شروع میں, تو پہلے تو سر سپریم کورٹ میں کم از کم میرا تو لا سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا. 2-4 مہینے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا تھا یہ بول کیا رہے ہیں. آپ کی وہ فریکوینسی میچ نہیں کرتی, ججز کی آواز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ان کی ووکیبلری بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کی انگریزی تھوڑی سی اور مختلف ہوتی ہے, اور اوپر سے ججز ہوں جسٹس اعجاز افضل صاحب جیسے, جو بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ منہ ہی پیچھے کر لیتے تھے مائک سے, تو وہ بالکل ہی آواز نہیں آتی تھی. ادروائز پھر وہ بات متی بھائی والی ہے, ایڈکٹیو ہے یہ بیٹ اس قدر کہ آپ پھر اس کے علاوہ کہیں اور جا نہیں سکتے. اب آپ کو بھی ماشاءاللہ 10-12 سال ہو گئے ہیں کورٹس کو کرتے, لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو کورٹ بیٹ کی وجہ سے اب پارلیمنٹ میں جتنی لیجسلیشن ہوتی ہے, اس لیجسلیشن کو میرے خیال میں جس بہترین طریقے سے کورٹ رپورٹر عام جو ہے وہ عوام کو بتا سکتا ہے, کوئی اور نہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے نا بہتر, یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا یہ ایک چیز ہے کورٹ رپورٹنگ, آئین ہے, آپ دیکھیں آئین ہے پورا آپ کا 1973 کا آئین, پھر چلیں اس میں ترامیم ہوتی رہی, ان تمام کو سمجھنا اور اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہونی ہے, اس میں لاز کیا کہتی ہیں, عدالتی فیصلے کیا ہے, تو یہ ہر چیز جو ہے کورٹ رپورٹر کو ہی پتہ ہوتی ہے. اور آئین میں آپ کو پتہ ہے ہر محکمے, ہر ادارے اور ہر اینگل سے چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ کورٹ رپورٹنگ کا یہ فیصلہ. ایک سب سے بڑا فائدہ کورٹ رپورٹنگ کا مجھے جو لگا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام جتنے بھی آپ کے محکمے ہیں, ادارے ہیں, یا آپ وزارتیں آپ کہہ لیں, وہ سم وٹ لنک ہوتی ہیں سپریم کورٹ سے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز آنی ہے وہ سپریم کورٹ میں آنی ہے, چاہے وہ فارن آفس سے ہو, پارلیمنٹ سے ہو, آپ وفاقی آئینی عدالت میں بھی آنی ہے, بلکہ وہاں آنی ہے. نہیں, ایک بات ہم غیر سیاسی کر رہے ہیں. اچھا ایک بات ہے کہ پارلیمنٹ کو اس طرح کور نہیں کیا جاتا جس طرح سپریم کورٹ کو ہم لوگ کور کرتے ہیں.
نہیں ہمارے دوست ہیں سر وہاں پر بھی کور کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں اچھے ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کا اصل کام ہے وہ ہے قانون سازی. جی ہاں. اس قانون کو نہ تو پارلیمنٹ میں پراپر ڈیبیٹ کیا جاتا ہے نہ ہی اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے. اور کتنے ایسے قوانین بنے تو پتہ چلا کہ قانون بن گئے. جی بالکل. ہمارے میڈیا پہ ٹائمز میں یہ ہوا ہے. ہمارے میڈیا پہ ہماری جو پبلک ڈسکورس ہے اس کے اندر قوانین کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی. جبکہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے ایکسٹینسولی وہ ڈسکس ہوتے ہیں وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ پارلیمنٹ کی جو قانون سازی ہے اس طرح ڈسکس ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو کورٹ کے رپورٹرز ہیں ثاقب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جب پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ جتنا ان ڈیپتھ اس کی انالیسس کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے رپورٹر نہیں کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے رپورٹر پرسنالٹی اورینٹیڈ زیادہ کرتے ہیں, سیاستدانوں کو زیادہ پرسن اسپیسیفک ہوتے ہیں, سیاسی جماعتوں کو بھی انہوں نے کور کرنا ہوتا ہے. پھر وہ پروسیڈنگ پہ اوپر جتنا ٹائم لگاتے ہیں اتنا ٹائم جو ہے ہمارے کورٹ کے رپورٹر پروسیڈنگ پہ نہیں, وہ ایکچوئل ججمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فرق ہے میرے خیال میں پارلیمنٹ کا اور لیکن اس میں سر بہت سارے فیکٹرز ہیں نا. ہم چلیں آگے بڑھتے ہیں, ہم میڈیا انڈسٹری کی بات کر لیتے ہیں نا. تو میڈیا انڈسٹری کے اندر اب کوئی بھی اگر چینل ہے وہ مختلف بیٹس میں رپورٹرز کو اسائن کرتا ہے. اب ایک چینل سے آبویسلی ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 رپورٹرز ہوں گے پارلیمنٹ میں, تو ان کی کچھ اسائنمنٹس ہیں. اول تو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, ایک ٹائم ہے, انہوں نے اس ٹائم کے اندر ہی اپنا کام پورا کرنا ہے. اب اس ٹائم کے اندر انہوں نے جو اسکرین ہے اس کا پیٹ بھی بھرنا ہے. وہ کیسے بھرے گا؟ وہ صرف ٹکروں سے تو نہیں بھرے گا. پھر انہیں ویژولز چاہیے, ویژولز ہوں گے شارٹس کی صورت میں. انہوں نے مختلف پارلیمنٹیرینس کے ساتھ شارٹس بھی ان کے کرنے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو بھی کرنی ہے. تو الیکٹرانک میڈیا میں یہ تھوڑا سا ایشو ہے. ہاں جہاں تک تعلق ہے جو آپ کا پرنٹ میڈیا ہے, جیسے نصرت جاوید صاحب کی ایک ڈائری بڑی مشہور ہوا کرتی تھی, وہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. پرنٹ میڈیا والے ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے پاس یہ ونڈو بڑی شارٹ ہوتی ہے. ویسے کورٹ ڈائری کا ٹریڈیشن ہمارے میڈیا میں نہیں رہا. یہ ایک چیز جو ہے وہ مسنگ ہے. اخبارات میں کورٹ ولاگز جو آئے ہیں نا سر, کورٹ ولاگز نے جو ہے وہ پوری جوڈیشری کو وہ اصل میں ڈراماٹائز ہو گیا, بہت زیادہ چیزیں ڈراماٹائز ہو گئی. لیکن آپ نے تو مختلف فیزز دیکھے. اچھا سوری آپ بات کریں. اس میں جو ہے نا ایک چیز پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کورٹ رپورٹنگ کے والے سے. ویسے خبر کی تلاش تھی, اگرچہ آج خبروں کا دن نہیں ہے, لیکن بڑی انٹرسٹنگ. میں نے نا جو ججز کے ساتھ یہ اسٹاف ہوتے ہیں, سیکیورٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں, باقی اسٹاف بھی ہوتا ہے. اب ججز جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے اگر ایوریج سیلری بھی سپریم کورٹ کے 3 ملین تک ہے, باقی بھی سارے ہیں. میں نے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں تو اوپر جو 4 ملین کوئی لوگ ہیں کوئی سیکیورٹی کے, میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا یہ ججز آپ کو عید دیتے ہیں, عیدی دیتے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کچھ نام لیے, کچھ نہیں دیتے, کچھ کا بہت اچھا رویہ ہوتا ہے. تو ایک چیز عید کے حوالے سے ویسے میں کہوں گا کہ ہمارے محترم جو سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں, آپ کے ساتھ جو سٹاف ہوتا ہے تمام کو بھرپور عیدی دینی چاہیے. کچھ نہیں ہوتا 3 ملین نہیں, یہ تو ہر شخص کو ہی میں سمجھتا ہوں, ایون ہمیں نہیں. ویسے میں کہہ رہا ہوں اگرچہ ان کا مطلب ایسا یہ ہے کہ ان کا اختیار ہے وہ دیں نہ دیں. ایک بات ہے کہ کورٹ کا عملہ جو ہے وہ سارا سال عیدی لیتا ہے. دیکھیں جو یہ وہ صرف عید والے دن کی بات نہیں ہے, وہ جو جتنے بڑے بڑے وکیل ہیں جو بڑے مقدمات جیت کے باہر آتے ہیں تو وہ بھی عیدی دیتے ہیں. ہاں بالکل, آپ نہیں دیکھتے اس کو بخشش کہیں یا کچھ بھی کہیں لیکن ان کو ملتی ہے, صورت میں ملتی ہے. اچھا متی صاحب سے جو سوال تھوڑا سا ہم دوبارہ عید کی طرف آتے ہیں. کورٹ رپورٹ, لوگ گھبرا نہ جائیں کہ یار انہوں نے پھر جو ہے کورٹ رپورٹنگ شروع کر دی ہے. ہمارے ایک جنرل صاحب جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے, جنرل سرفراز صاحب شہید ہو گئے تھے ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں کریش ہوا تھا. تو متی صاحب اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ آپ کی اس وقت کے جو جنرل باجوہ جو آرمی چیف تھے ان سے ایک آمنا سامنا بھی ہوا تھا, یہ کیا واقعہ تھا؟ وہ آپ کے بیٹ میٹ تھے غالباً. ہاں کاکول میں جنرل سرفراز میرے پلٹون میٹ تھے. اچھا. اور جنرل باجوہ کے ساتھ وہ میرا پہلا آمنا سامنا تھا. اچھا. کیونکہ نہ تو اس وقت وہ لوگ ہمیں بلاتے تھے نہ ہم کبھی جاتے تھے, ہمارا اتنا کمیونیکیشن تو نہیں تھا. ہماری جو ملاقات ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے باس سے وہ ایک جنازے کے اوپر ہوئی, اور وہ جنازہ بھی میرے کورس میٹ کا تھا. وہاں پہ جانا بنتا بھی تھا, ہمارے کورس میٹس تھے, دوست تھے. تو جنرل باجوہ مجھے سمجھ نہیں آئی, کافی کراؤڈ تھا تو بہت اونچی آواز میں کس نے بلایا متی اللہ 1-2 دفعہ. تو میں نے سوچا شاید کوئی کورس میٹ آیا. میں تو مڑ کے دیکھا تو
बाजवा साहब ऐसे हाथ हिला रहे हैं कि इधर आओ इधर आओ। آپ نے کہا اسرائیل تو نہیں آ گیا؟ تو میں نے کہا لو جی پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا